السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اپنا عمل خود بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں روحانی راستے کا روحانی عمل یا رجال الغیب سے ملاقات یا مدد لینے والا عمل۔ اب یہاں پر بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ شرک کر رہے ہو، اللہ سے مدد لینے چاہیے۔ کچھ فتویٰ لوگ ایسے بھی ملتے ہیں، لیکن ان کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ جس چیز کے لیے جس شخص کو مامور کیا ہے، اسی چیز کی طرف اگر ہم نہ جائیں تو پھر ہم غلط کر رہے ہیں۔ اگر ایک کام کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو کر لو، اور اس چیز کے ذریعے آپ مجھ تک پہنچو گے تو پھر وہ غلط نہیں ہوتا، وہ اللہ سے مانگنا ہی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس عمل پہ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اور میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، سادہ نارمل اور سمجھانے والی وضاحت والی باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس لیے روحانی راستے کا روحانی عمل اور رجال الغیب سے ملاقات اور ان سے دوستی اور ان سے مدد لینے کا عمل ہے۔ عمل یہ ہے آئین یا عباد اللہ آئینونی۔ میں نے صحیح تو نہیں لکھا، لیکن جتنا مجھے سمجھ آیا، یعنی کہنا یا عباد اللہ آئینونی، کیونکہ عربی کا الفاظ ہے، اس کو مختلف طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ میں نے اردو میں لکھا تھا کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ یا عباد اللہ آئینونی، میں دوبارہ بھی لکھنے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ یا عباد اللہ آئینونی، میں نے سادہ اردو میں آپ کو لکھنے کی کوشش کی، لکھنا دکھایا کہ اس طرح آسانی ہوگی آپ لوگوں کو یاد کرنے میں۔ یا عباد اللہ آئینونی، اور یا اس طرح بھی پڑھ سکتی ہو آئینونی یا عباد اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کی مخلوق، اے اللہ کے دوستو، اے اللہ کے ولیو، میری مدد کے لیے آ جا۔ اب اس عمل کو کہاں پہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس جگہ استعمال کرنا ہے؟ اس عمل کو تو اکثر لوگ بھٹکی ہوئی جگہ پہ، گم شدہ جگہ پہ، جہاں پہ انسان گم ہو جائے، صحرا میں گم ہو جائے، بازار میں گم ہو جائے، ایسی جگہوں پہ اس کا استعمال ویسے عموماً لوگ کہا کرتے ہیں۔ لیکن میں نے جب اس عمل کا دیکھا، اور اس عمل کے فوائد ہی اسی کے لیے ہیں، لیکن میرے ذہن میں کچھ اور آیا کہ نہیں، اس عمل کو اس چیز کے لیے کر سکتا ہے، اور وہ ہے راستہ روحانی، اور وہ ہے راستہ معرفت، وہ ہے راستہ نیکی کا، وہ ہے راستہ بلائی کا۔ ان چیزوں سے ہم بھٹک چکے ہیں، یہ چیزیں ہم ان راستوں کو بول چکے ہیں۔ اب اس راستوں کو ہم کیوں بولے ہیں، اس کی وضاحت کرنا ضروری نہیں۔ موبائل ہو گیا، بد نظری ہو گئی، بے اتفاقی ہو گئی، حرام ہو گیا، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم ان راستوں کو بھول چکے ہیں۔ اب ایک یہ ہے کہ ہم بازار میں گم ہو جائے، صحرا میں گم ہو جائے، اور پھر ہم اللہ کی ان روحانی مخلوق کو بلا لے، رجال الغیب کو بلا لے کہ میں اس راستے میں پس چکا ہوں اور مجھے نکال لے۔ یہ تو کر سکتا ہے، لیکن یہ کبھی زندگی میں، سال میں، ہفتے میں، یا پتہ نہیں زندگی میں کبھی ایک دو موقع ایسے آئیں گے کہ انسان گم ہو جاتا ہے، راستہ بھٹک جاتا ہے۔ راستے سے مراد یہ قبرستان کا راستہ ہو گیا، بازار کا راستہ ہو گیا، دوسرے شہر میں گیا تب راستہ بھٹک گیا۔ لیکن یہ زندگی میں بہت کم آتے ہیں۔ اس راستے سے جو ہم بھٹکے ہیں، اس راستے سے جو ہم بھٹکے ہیں، اس سے جو بھٹکے ہیں، اس سے جو بھٹکے ہیں، اس سے جو بھٹکے ہیں، یہ تو ہم بچپن سے ہی اس کو بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس راستے کو پانے کی تلاش کر لے تو کیا ہمیں یہ راستہ نہیں ملے گا؟ مجھے اس چیز کا خیال آیا، مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا، مجھے اس چیز کا سوچ آیا، مجھے اس چیز کی فکر ہونے لگی کہ یہ راستے تو عام ہے، اس راستوں میں تو چلو کوئی بات نہیں، بھٹک جاتے ہیں، کرنے چاہیے۔ لیکن جن راستوں سے ہم واقعی میں بھٹکے ہوئے ہیں، ہماری زندگی انہی بھٹکی ہوئے راستوں میں گزری ہے، بے اتفاقوں میں گزری، حرام میں گزری، بدکاری میں گزری، معرفت سے سائڈ پہ گزری، اللہ سے دوری میں گزری، بے راہ روی میں گزری۔ تو کیا ان راستوں سے ہم اس راستے پہ واپس نہیں آ سکتے؟ معرفت والا راستہ جو ہم نے چھوڑ دیا، اس پہ نہیں آ سکتے؟ نیکی والا جو راستہ ہے ہم اس پہ نہیں آ سکتے؟ روحانی راستہ ہے اس پہ نہیں آ سکتے؟ والدین کی بات کو ماننے کا راستہ ہم اس پہ نہیں آ سکتے؟ کیوں نہیں آ سکتے؟ پھر ہم اس عمل کو کیوں نہیں کرنا چاہتے؟
اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ مجھے خود بڑا سکون ملا، تسکین ملا کہ واقعی ہم تو خود بھٹکے ہوئے ہیں، ان راستوں سے، روحانی راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو میں خود اس عمل کو کیوں نہ کروں، میں خود اس عمل کو کیوں نہ آزماؤں؟ کیونکہ آزمایا ہے پہلے میں، جب ہم میرے سفر میں، اکثر زندگی سفر میں گزری، کبھی کس شہر، کبھی کراچی، کبھی لاہور، کبھی پشاور، کبھی کدھر، کبھی کدھر، کبھی کدھر، تو گم ہو جاتا ہوں، راستے گم ہو جاتے ہیں۔ انسان جتنے بھی عقل مند ہو جائے، ہوشیار ہو جائے، مصیبت انسان پہ آتی رہتی ہے، ایک چوک نہیں ملتا، ایک جگہ جاتے ہیں دوسری جگہ۔ یہاں تک ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں آ رہا تھا لاہور سے، مردان تک پہنچ گیا۔ مردان تک شخص نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا اپنے علاقے جا رہا ہوں، پلا جگہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اس نے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، پھر کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ادھر جا رہا ہوں۔ کرایہ لیا، اس وقت جو ہمارے علاقے تک کرایہ تھا وہ اس وقت تھا 60 روپے، اس بندی نے مجھ سے لیا 15 روپے۔ میں بڑے عجیب بات آپ کو بتا رہا ہوں آج، اور تھا مغرب کا ٹائم یعنی عشاء کا ٹائم، جہاں پہ گاڑی کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک جہاں کا 60 روپے کرایہ ہے، 15 روپے میں بڑا حیران ہوا۔ اتنا وقت بھی نہیں ہوا تھا لاہور میں، میں نے کہا شاید کوئی ایسی سڑک آ گئی ہوگی جہاں سے سفر سستا ہو گیا ہوگا، یا پتہ نہیں کیا تھا۔ آخر کار جب اس نے مجھے میں نے جو نام بتایا تھا، وہاں پہ ادھر میں نے بورڈ لکھا، میں نے کہا یہ پلا جگہ ہے؟ کہتے ہاں پلا جگہ آ گئی ہے، آپ نے تو کہا ادھر جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو یہ جگہ نہیں بتایا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علاقے کا جو نام ہے، یہاں پہ میں جس جگہ جا رہا تھا اس کا نام کے ساتھ یہ نام آتا ہے، اور جہاں پہ ان لوگوں نے مجھے لے کر آیا اس کا نام یہ تھا، یعنی جہاں پہ ان لوگوں نے مجھے لے کر گیا اس کے ساتھ 4 آتا تھا، 4، اور جہاں میں نے جانا تھا اس کے ساتھ آتا تھا ملاکن۔ یہاں پہ 15 لگ رہے تھے، یہاں پہ 60۔ اس وقت زندگی میں پہلی بار مجھے پتہ چلا کہ ہمارے علاقے پر 2 نام ہیں، یعنی جہاں میں نے جانا ہے وہاں سے 2 اڈے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایسی جگہ جہاں میرا گھر ہے وہاں کا راستہ تک میں بھٹک گیا، رات کی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ انسان یہ نہ کہے کہ نہیں آتے، لیکن وہ پھر بھی میں اپنے گھر تک پہنچا، جیسے بھی پہنچا پتہ تھا پہنچا، لیکن راستہ تو اصلی راستہ یہ تھا، ہم اس کو جو بول گئے۔ ہم نے اس راستے کو پانا تو تھا، لیکن درمیان میں پھر دوسرے آ جاتی تھی۔ دوسرا کیا جاتا تھا، ایک علاقے پہ، ایک گاؤں پہ 2 نام آتے تھے۔ اب معرفت، اصل معرفت جو تھی وہ تھی مرشد کے پاس، اور ہم کہاں پہ چلے گئے؟ معرفت کے راستے پہ تو جا رہے تھے، لیکن وہ مرشد کچھ اور ملا، مرشد جو حقیقی تھا وہ نہ ملا، اور ہم پھر بھٹک گئے، کیونکہ یہاں پہ پتہ نہیں تھا کہ اصلی معرفت کون سی ہے اور نقلی معرفت کون سی ہے، اصلی نیکی کون سی ہے اور نقلی نیکی کون سی ہے، اصلی بلائی کون سی ہے اور بری بلائی کون سی ہے، نقلی بلائی کون سی ہے۔ کسی نے کہا فتنہ کیا ہے؟ جواب ملا کہ ایک گناہ کو، ایک ایسی غلط چیز کو آپ کے سامنے ایسی گلدستہ پھول کی طرح رکھ لے اور آپ اس کو حقیقت سمجھے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہیں کہ یہ چیز حلال ہے، حالانکہ وہ حرام ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دے کہ آپ اس حرام کو حلال سمجھنے لگو، اس کو فتنہ کہتی ہے۔ اسی لیے آئی نونی یا عباد اللہ، یا عباد اللہ آئی نونی، یہ عمل ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہماری زندگی، میں یہ بتا دوں کہ یہ میرے معمولات میں نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ میں نے کبھی اس پہ توجہ نہیں کیا، یا ہم اتنے متکبر ہو گئے ہیں، اتنے مغرور ہو گئے ہیں، اتنے خود غرض ہو گئے ہیں، یا اس راستے کو جو بظاہر ہم کہتے ہیں کہ یہ راستہ ہمارا ہے، ہم اتنا بولیں کہ یہ اس عمل کو کرنے کی خود کو اہلدار بھی نہیں سمجھتے کہ ہم تو حقیقی راستے پہ ہیں، ہم تو سچے راستے پہ ہیں، اس لیے ہم اس عمل کو نظر انداز کر لیتے ہیں۔ لیکن پھر ایک دفعہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نیکی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ انسان کو ہدایت دیتا ہے، اور اسی ہدایت سے پھر انسان معرفت، نیکی، بھلائی کے راستوں پہ آ جاتا ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں یہی کوشش کروں گا، یا یہ بتانے کی کوشش کروں گا، آپ لوگ اپنے معمولاتی زندگی میں انشاءاللہ تعالی، میں بھی، آپ لوگ بھی اس کو کم سے کم 7 مرتبہ ہی پڑھنا، مغرب کو یا صبح و شام شروع کر لیں، دن میں 1 مرتبہ شروع کر لیں، لیکن ضرور شروع کریں۔
حتیٰ کہ 101 کی تسبیح تک بھی کر لیں، یا یہ بھی نہیں تو دن میں صرف ایک ہی مرتبہ اس تصور سے کر لے، یا عباد اللہ آئینونی، میں بھٹکا ہوا ہوں، مجھے صحیح راستہ دکھا۔ کم از کم ایک دفعہ اس لفظ کو دہرائے، کم از کم ایک مرتبہ ہی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ اگر سچے دل سے انسان توبہ کر لیتا ہے ایک دفعہ تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اگر سچی دل سے۔ لیکن اگر سچی دل سے ہم یا عباد اللہ آئینونی کو بھی دہرائیں تو مجھے امید ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی پوری توفیق عطا فرمائے گی، ہمارے لیے راستے کھول دیں گے، ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیں گے، ہمارے لیے معرفت کے دروازے کھول دیں گے، ہمارے لیے نیکی کے راستے کھول دیں گے، ہمارے لیے بلائی کے راستے کھول دیں گے، ہمارے لیے روحانی راستے کھول دیں گے، ہمارے لیے باطنی آنکھ کے راستے کھول دیں گے، ہمارے لیے کشف القبور کشف الصدور کے دروازے کھول دیں گے، ہمارے لیے اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور راستے کھل جائیں گے، ہمارے لیے دوسروں کے ساتھ بلائی کیسے کی جاتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کیسے کی جاتی ہے، یہ راستے کھل جائیں گے اگر ہم اللہ سے مانگ لیں، یا اللہ کے بندو، یا اللہ کے نیک بندے، یا اللہ کے ولیو، یا اللہ میری مدد فرما، میری مدد کے لیے آ جا، میں بھٹکا ہوا ہوں، مجھے صحیح راہ راست دکھا دے، مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ بعض دفعہ جو اندھا ہوتا ہے وہ انسانوں سے مدد مانگتا ہے، کوئی ہے جو اس اندھے کو راستہ دکھا لے، اب اس کے لیے کوئی اور نہیں آتا، ہم انسانوں میں سے ہی آتے ہیں، اس کو راستہ دکھا لیتے ہیں۔ ہم جب بھٹکے ہوتے ہیں تو ہم مرشد کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کسی عالم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، کسی حافظ کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ مجھے صحیح رہنمائی کرو، مجھے دین کی تعلیم دکھا دو، مجھے دین کی تلقین بتا دو، مجھے دین پہ کیسے چلنا ہے مجھے اور راستہ دکھا دو۔ تبلیغوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس الفاظ پہ اعتراض نہ کرے کہ ہم اللہ سے مدد کی بجائے کسی اور سے مدد مانگ رہے، نہیں، اللہ نے انسان کے لیے ذریعے بنائے ہیں۔ اب ڈائریکٹ اگر تبلیغ میں جانے کے بجائے ہم پھر اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے صراط المستقیم، نہیں، مسجد میں نہ جائے اور پھر کہے کہ اللہ مجھے الف با تا سکھا دے، یا اللہ مجھے نماز سکھا دے، نہیں، یہ ہم غلط سوچتے ہیں۔ ہم زندگی میں اپنے دنیائی معاملات میں کسی نہ کسی کا محتاج ضرور ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اللہ نے انسان کو انسان کا محتاج بنایا ہے، انسان کو انسان کا مسبب الاسباب بنایا ہے، اسباب دینے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اس کے لیے ذریعہ معاش کا، انسان سے انسان کی حاجت کو پورا کرنے کا پورا انتظام کیا ہے۔ نظر جائے گی تب بھی ہماری اللہ پہ، ہماری کسی چیز میں اگر کوئی دوسرا انسان مدد کر لے تو ہم ان کا شکر گزار ہو، احسان مند ہو، نظر تب بھی جائے اللہ پہ۔ یہاں پہ یہ بات بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذہن سے یہ بات نکال لے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کی مدد کیوں نہ لیں، اللہ سے دعا کیوں نہ مانگیں، کیونکہ جس طرح ہم نماز مسجد میں جاتے ہیں، امام سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، امام اگر ہم کہیں کہ بھئی مجھے تو سب کچھ آتا ہے، سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یا اللہ ڈائریکٹ مجھے سکھا لے گا، تو یہ ہماری غلط فہمیاں ہے، ہماری غلط فہمیاں ہے۔ اللہ کو اگر پانا ہے تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانا پڑے گا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانا ہے تو صحابہ کرام کو پانا ہوگا، اگر صحابہ کرام کو پانا ہے تو تابعی کو پانا ہوگا، اگر تابعی کو پانا ہے تو تبا تابعی کو پانا ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اگر تابعی کو آپ جانو گے تو تبا تابعی کو پہچان لو گے، اگر تبا تابعی کو پہچان لو گے تو صحابہ کو پہچان لو گے، اگر صحابہ کو پہچان لو گے تو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لو گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لو گے تو آگے اللہ کو بھی پہچان لو گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو کیا وہ مسلمان ہو گئے؟ نہیں ہوئے، وہ مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ محمد رسول اللہ کے بغیر ادھورا ہے، یعنی کہ میں ایمان لاتا ہوں لیکن وہ ادھورا ہے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کو مانتا تو ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، تو پھر وہ پورا مومن تو نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کے ہمیں سہارا لینے کی ضرورت پڑے گی، ہم ان چیزوں کو سہارا لیں گے، ہم ان چیزوں کے ذریعے ہی آگے پہنچیں گے۔ ہم کسی بادشاہ کی محفل میں جائے تو سب سے پہلے بادشاہ کو بلا لیتے ہیں یا چوکیدار سے اجازت پرمیشن مانگتے ہیں؟ اب ہر چیز کے اللہ نے کچھ ترتیب بنائی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں جو اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، کسی اور سے مانگنا غیر اللہ ہے، شرک ہے، اللہ کے دوستوں سے مانگنا شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم سفارش کرنے کے لیے سفارشی ہیں،
ایک ایسا شخص جن کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوتا، جو اللہ کو پکارتے نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے اور وہ دعا مانگنے لگ جائے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں اللہ کوئی آواز تو آ رہی ہے لیکن انجان ہے، پہلے ہم نے کبھی سنا نہیں ہے، تعلق والا نہیں ہے، تعلقات نہیں ہے اس کے، تو اس کی کام کو رد کیا جاتا ہے۔ اب ایک ایسا شخص جو نیکوں کے ساتھ پہلے سے لگا ہوا ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ پہلے سے لگا ہوا ہے، ان کی اچائی میں ساتھ دیتا ہے، ان کی ہر کام میں صحیح سے جو صحیح کام ہوتے اس میں ساتھ دیتے ہیں، پھر اس پہ کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ کو پکارنے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کوئی جانی پہچانی آواز ہے، پہلے سے اس کے تعلقات ہیں، تو تب بھی فرشتے اللہ کے سامنے اس کی سفارش کو رکھ لیتے ہیں، تب بھی فرشتے اللہ کے سامنے اس کی فریاد کو رکھ لیتے ہیں، تب بھی ڈائریکٹ اللہ آپ کی اس مسئلے پہ نظر ثانی نہیں کرتا، فرشتے اس مسئلے کو سامنے رکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کر لیتے ہیں۔ اس لیے اعتراضات کی اس کنجی سے، اعتراض کی اس گٹری سے، اعتراض کی اس بکسے سے، اعتراض کے اس گر سے، اعتراض کی اس دلدل سے خود کو نکال لو۔ مزارات پہ جانا شرک نہیں ہے، مزارات کو سجدے کرنا شرک ہے۔ ان چیزوں کو آپ لوگ خود کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، کہاں پہ صحیح ہے کہاں پہ غلط ہے؟ اس لیے تو کہنا ہو اس لفظ کو پڑھ لے تاکہ یہ راستے آپ کو مل جائے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ آپ کو مل جائے، کہاں پہ اعتراض کرنا چاہیے کہاں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس بات کا آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ کو صحیح، آپ کہتے ہو کہ میں صحیح ہوں اور آپ کہتے ہو کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی آپ پڑھ لیں، کیا پتہ آپ کے سینے میں کوئی ایسا کیل لگا ہو، کوئی ایسا نوک لگا ہو، کوئی ایسا چیز لگا ہو، اٹکا ہوا ہو کہ آپ کے دل میں ان اولیاء کے، ان بزرگوں کے نام لینے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کا نام لینا تو بہت دور، اللہ نے اپنے دوستوں کا نام لینے سے بھی آپ کی زبان پہ تالے لگائے ہیں۔ اتنا آپ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اللہ کہتے کہ میرا دوست کا نام بھی تو نہیں لے سکتا، محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہور بشیر نذیر دان شابن خادن محدن۔ زبان پہ تالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، زبان اتنا بند ہو جاتا ہے انسان کا، اتنا مایوس ہو جاتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، میں اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے دوستوں کا نام لینے کی بھی اجازت نہیں دیتا، میں اتنا گناہ گار ہو گیا ہوں کہ اللہ مجھے اپنے دوستوں کے ذریعے خود تک پہنچانے کا موقع ہی نہیں دے رہا، میں اتنا بدگمان ہو چکا ہوں کہ اللہ نے اپنے نام کی لذت تو مجھ سے چھین لی، اب اپنے ولیوں کے، اپنے دوستوں کے نام لینے کی بھی مجھے سعادت نہیں دیتا۔ اس چیز پہ بھی توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ اس ویڈیو پہ، اس عمل پہ میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنایا تھا، اس لیے مجھے یہ چیزیں سامنے آئی کہ اکثر لوگ ایسا کر لیتے ہیں، وہ لوگ بھی پھر اس عمل پہ ضرور توجہ کر لیں کہ ہم اپنی معرفت سے تو بٹکے ہوئے نہیں ہیں، نیکی سے بٹکے تو نہیں ہیں، بلائی سے بٹکے تو نہیں ہیں، رجال الغیب کو ماننے سے بٹکے تو نہیں ہیں، روحانی راستے سے بٹکے تو نہیں ہیں۔ ان چیزوں پہ آپ لوگ پھر دیکھ لیں، خیال کریں، پھر آگے اعتراض کر لیں۔ یہ باتیں، دل کی باتیں میں نے کہی، میرے دل میں تھی کچھ باتیں، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ امید ہے کہ یہ باتیں بھی آپ لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ دے گی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔